مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے الحاج سید محمد حیدر عابدی ابن سید محمد عادل عابدی کی روح کو اصال ثواب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يفيره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتخس سواه وكل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بالفوائد والنعم والأوائد بالمزيد والقسم، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ صلوات محمد۔ 18واں پارہ سورہ مومنون کی دوسری تیسری آیات مسلسل، جن کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کر کے میں نے آپ کے اذہان عالیہ کو اپنی طرف ملتفت کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومنین، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خوف زدہ رہتے ہیں، جن کے قلب میں خشیہ الہی طاری ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو عن المعرضون، جو لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، میں نے یہیں تک آیت پڑھی ہے، پوری آیتیں چھوٹی چھوٹی تواتر کے ساتھ وهم علی صلاتهم یحافظون والذین هم لفروجهم حافظون متواتر آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مومنون ہے عزیزان گرامی۔ اور جب
مولائے کائنات پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے اور اپنے وجود مطہر سے، وجود مبارک سے زمین کو روشن و منور فرمایا، تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اور آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ 3 دن گزر گئے، ماں بہت پریشان ہوئی، بے چین ہوئی، مولا کیوں نہیں آنکھیں کھولی؟ آپ آنکھ کھول دیتے، 3 دن ہو گئے۔ تو آپ یہ سنا کرتے ہوں گے کہ جب کبھی کوئی آدمی نکل جاتا ہے باہر اور اتفاق سے کسی غلط آدمی پہ نظر پڑ جاتی ہے، کہنے پورا دن خراب ہو گیا، کس گانے کے اوپر ہماری نظر پڑ گئی، درود پڑھے محمد آل محمد، کس غلط آدمی پہ ہماری نظر۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی نظر جب انسان کی ہو کسی عظیم شخصیت کی طرف ہو، کسی بڑی شخصیت کی طرف ہو، قرآن پر ہو، علم پر ہو، تعزیے پر ہو، کسی اونچی چیز پر ہو۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے 3 دن تک، میں نے عرض کیا مولا آپ نے آنکھ کیوں نہ کھولی؟ کہا نہیں، یہ اتنے بت رکھے ہوئے ہیں، میری پہلی نظر ان بتوں پر نہیں پڑنی چاہیے، اس پر پڑنی چاہیے جو فخر آدم و نوح اور موسیٰ عیسیٰ ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ پہلی نظر صلوات پر محمد آل محمد۔ پہلے تو صحیح کر دیا۔ نظر کسی عظیم شخصیت پر پڑھنی چاہیے، کسی عظیم ذات کے اوپر پڑھنی چاہیے۔ کیا کہنا اس بچے کا جو نہ چھوٹا سا دنیا میں آیا، اس نے 3 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا، آنکھ نہیں کھولی، مگر آنکھ کب کھولی؟ جب خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مطہر پر تشریف لے آئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور بیوی نے فرمایا، فاطمہ بنت اسد سگی چچی ہیں ماں، اور سرکار نے ہی جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو سرکار نے ہی آپ کو قبر میں اتارا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد بڑی عظیم المرتبت اور بڑی عظیم الشان معظمہ بیوی ہیں، جن کا کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس منزل کی وہ بیوی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد۔ تو کیسے ہو جائے گا کہ ایک مومنہ کا عقد غیر مومن سے ہو جائے؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ لازم ہے کہ دونوں مومن تھے، ورنہ مومن کا غیر مومن سے، مومنہ کا غیر مومن سے عقد باطل ہے۔ ثابت ہے تمام علماء اسلام، کم سے کم مسلمان ہونا چاہیے۔ جب دست مطہر پہ تشریف لے آئے، غور کریں، سنیں آل محمد کے فضائل، دونوں میں کتنا بڑا نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز فروع دین میں ہے، یہ نماز عقیدتی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ عقیدتی نماز ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ نماز بیکار ہے، کوئی اس نماز کا فائدہ نہیں ہے، چاہے 1000 رکعت کیوں نہ مسجد میں پڑھ دی جائے۔ اسی نماز کا یہی نماز ہے۔ لہذا دست مطہر پہ لیا، بیوی نے فرمایا اس نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے دودھ نہیں پیا۔ سرکار نے جب ہاتھ دست مطہر پہ لیا، آپ نے فوراً آنکھ کھول لی، اور آنکھ کھول کر کے مسکرائے، اور بعض روایت میں ہنسی۔ اب ماں کے جان میں جان آئی، کیا بات ہے یہ بچہ، لہذا ہنسی۔ اب اس کے بعد
خود نہیں، یہ رسول اللہ نہیں کہا۔ اب اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مولا الف لام میم سے کیوں نہیں شروع کیا؟ مفسرین، آپ نے قرآن کو سورہ مومنون سے شروع کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت سورہ مومنون سے کی۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوئے، ادھوری بات ہو جائے گی قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو گئے۔ یہ الذی جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے ہے تو الذی، مگر صفت کے معنی میں، یعنی ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خوف زدہ ہوتے ہیں، جو نماز میں ڈرتے ہیں۔ بھائی پڑھی تو ہم نے بھی نماز، پڑھتے تو آیت اللہ بھی ہیں، پڑھتے تو مرجعی وقت بھی ہیں، بڑے بڑے عالم زمانہ پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے آئے ہیں، بڑا ملند مرتبہ ہے ان کا، کیا کہنا ان کی عظمت کا۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہم ان کی تقلید میں، ہم ان کے مقلد، ہمارے بچے کے دل میں ان کی عظمت و جلالت کا ایک عظیم بل جل رہا ہے، جیسے کہنا چاہیے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی عالم وقت نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے پاؤں میں جب تیر لگ جائے اور جب اسے نکالا جائے تو تڑپنے لگے، اور سرکار آواز دیں کیا بات ہے، کیسے لوگ پریشان ہیں، لوگ مضطرب ہیں، آخر کیسے تیر نکالا جائے، کیوں کر تیر نکالا جائے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو تم تیر نکال لینا۔ مولا نماز میں کھڑے ہو گئے، تیر نکل گیا، مصلی خون سے رنگین ہو گیا اور خبر بھی نہیں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایسے مومن کامیاب ہیں جو نماز میں اللہ کی ڈرتے ہیں، یعنی جب اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو انہیں پتہ نہیں چلتا۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ ایک نے کہا، اب دیکھیے مومنون ہے، قد افلح المؤمنون، ترتیب سے چلنا ہے۔ جو ایرانی اصطلاح کہتے ہیں، ایک نسینی کا ایک وہ ہوتا ہے ڈنڈا، پر دوسرا ہوتا ہے سلسلے وار۔ قد افلح المؤمنون، مومن نہیں کہا، قد افلح المؤمنون۔ اب یہ 12 مومن ہیں، درود پڑھے محمد وآل محمد۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خوف زدہ رہتے ہیں۔ ہم نے تو کسی عالم کو نہیں دیکھا۔ یہ ضرور ہے میں نے بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنا چاہیے، بڑی عظمت رکھتی ہے، بڑی جلالت رکھتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی، ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی گئی تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نماز قبول نہیں ہوئی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نماز ہم نے بھی پڑھی، مگر خضوع و خشوع نہیں تھا۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع ہوتا ہے یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہو، اب آپ نماز نہ پڑھے، مولانا تو ایسے پڑھی تھی۔ کسی نے شہزادی عالم سے یہ بھی واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہے کہ شہزادی عالم سے فرمایا کہ ایسا، ارے علی تو انتقال کر گئے دنیا سے۔ عجیب، کہا کہ نہیں، علی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی حالت ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ نماز ہے تو اس کے معنی یہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ نہیں، یہ ہماری صفت نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ کے نماز، جملہ توجہ، ہم یہ سوچ کے نماز پڑھیں کہ ہمارے مولائے کائنات، ہمارے مولا امام حسن، ہمارے مولا امام حسین، ہمارے مولا امام زین العابدین، ہمارے مولا امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے ائمہ جب بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوتے تھے، مولا کے سامنے پانی آتا تھا، چہرے سے خوف سے چہرہ زرد ہو جاتا تھا، مضطرب ہو جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے، لرزنے لگتے تھے۔ جب ہمارا امام جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جب ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کو سمجھایا۔ مجھے کوئی بتا دے، میں یہ نہیں کہہ رہا آج تک اتنے مطالعے میں کوئی بھی کسی عالم کو خط لکھ دو اور آج پوچھ لو، معلوم کر لو حضرت آدم
سے لے کر کے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے، کسی صاحب کتاب نے اس طرح سے نماز پڑھی ہو کہ گھر میں آگ لگ گئی ہو اور خبر نہ ہوئی ہو، بیٹا کنویں میں گر جائے مگر خبر نہ ہو، گھر میں آگ لگ جائے مگر اطلاع نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہو اجنحہ آئے اور انگوٹھا جمانے لگے، خون سے مسلح رنگین ہو جائے، شیطان یہ کہتا ہوا جائے انتا زین العابدین انتا سید الزادین، تم زین العابدین، تم سید الساجدین۔ ارے کون ان کی فضیلت کا اقرار کر رہا ہے؟ ارے جو ان کی فضیلت کا اقرار نہ کرے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، جو ان کی فضیلت کا اقرار نہ کرے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لام تاکید بانون تاکید، میں ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے خالص بندے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ ملا فیض کاشانی کہتے ہیں یہ شیطان انہی امام سجاد کے لیے کہہ کے گیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو گمراہ کروں گا مگر یہ تیرے خالص بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے بعد نہیں ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے کہے مولا بس وہ تو انہوں نے ہی پڑھ لی، ہم کیا کریں گے پڑھ کے؟ نہیں، ہمیں پڑھنی ہے، ہمیں توجہ سے پڑھنی ہے۔ ایک ہوتا ہے خضوع، فیض ضاد واو عین، ایک ہوتا ہے خشوع، خے شین واو عین، دونوں میں 5 ہی لفظ ہیں، دونوں کا وزنی ایک ہے۔ خضوع اور خشوع میں کیا فرق ہے؟ خضوع اختیاری چیز ہے مگر خشوع اختیاری چیز نہیں ہے۔ خضوع پر تمہارا اختیار ہے کہ تم توجہ سے نماز پڑھو، جب تکبیرۃ الاحرام کہو تو مولا کے چاہنے والے ہو یہ سمجھتے پڑھو ہمارے مولا نے ایسے نماز پڑھی، ہمارے امام نے ایسے نماز پڑھی، ہمارے امام نے سمجھایا خدا کیا ہے، ذات اقدس الہی کیا ہے، خداوند عالم کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا ہے۔ جب مصلی عبادت پر آتے تھے تو آنے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب وقد دعاکا، امام سجاد علیہ السلام، اے تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، مقرن بالذنوب وقد دعاکا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ فَإِن تَرْحَمْ فَأَنْتَ ذَاكَ أَهْلُ، اب اگر تو رحم کر دے، معاف کر دے تو تیری شان یہ ہے۔ وَإِن تَجْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر تو دھتکار دے، بھگا دے تو تیرے علاوہ میرے اوپر کون رحم کرے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام، یہ ہے نماز، اسے کہتے ہیں نماز۔ بیٹا کنویں میں گر جائے خبر نہ ہو، دادا نے ایسے نماز پڑھی، پوتے نے ایسے نماز پڑھی، فرزندوں نے ایسے نماز پڑھی، بیٹا کنویں میں گر گیا، ماں چلا رہی ہیں کتنے سخت دل ہیں، مگر نماز علماء کہتے ہیں ایسے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہے پورے۔ اور اس کے بعد جب ماں نے شور مچایا، بیٹی ہیں معصوم کی، امام کی، تو آئے کس شان سے آئے، امامہ رسول سر پر، عبائے رسول دوش پر، نالین مبارک پیر میں، خرامہ آگے بڑھے۔ ادھر آگے بڑھنا تھا کہ پانی ابلنا شروع ہوا، پانی اوپر بلند ہوا، بلند ہوتا گیا۔ میں عرض کروں گا ارے اتنی دیر میں امام نے نماز پڑھی، مرنے والا 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے پانی میں ڈوب کر کے، پھر بچتا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بچتا نہیں ہے، اگر ڈوب جاتا ہے تو بچتا نہیں ہے۔ یہ بچہ کتنی دیر، امام محمد باقر علیہ السلام کتنی دیر تک کنویں میں پڑے رہے، کنویں میں رہے؟ کیا ان کے یہ دنیا سے نہیں گئے؟
بلکہ امام نے فرمایا اگر میں اللہ سے غافل ہو جاتا اللہ میرے فرزند سے غافل ہو جاتا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اگر میں اللہ سے غافل ہو جاتا تو میں کہتا ہوں پانی اگر کہتے تھے کسی سے نکال لو، یہ بھی تو معجزہ تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کچھ پڑھوں، کہاں سے فضائل لاؤں؟ فضائل تو ان کے ایسے ہیں جیسے سمندر، مگر کہتے تھے کسی سے نکال لو، نکل آتے، یہ بھی تو معجزہ ہی تھا۔ مگر پانی چلا، پانی چلا، پانی تو کیوں چل رہا ہے؟ کہیں آج ہی تو میں دست بوسی کروں گا اپنے امام کی۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اور ادھر آیا اور امام نے اپنے فرزند کو ماں کے پاس حوالے کر دیا۔ کیسی نماز ہے؟ قد افلح المومنون، وہ مومنون نماز میں کامیاب ہو گئے جو نماز میں خوف زدہ ہوتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے عزیزو معصوم میں اور امام میں اور ان کے شیعہ میں۔ شیعہ وہ ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، محبت سے نماز پڑھتا ہے، خضوع سے نماز پڑھتا ہے، ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو نماز میں خوف زدہ ہوتا ہے، پیر لرزتے ہیں اور ڈگمگاتے ہیں، اژدہا آ جاتا ہے پیر کو چبا لیتا ہے، خبر نہیں ہوتی، اسے امام کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ہم۔ نماز ہمیں بھی پڑھنی ہے، نماز ہمیں بھی پڑھنی ہے۔ ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ گئی تو امام بخشوائیں گے نہیں۔ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری چھوٹ جاتی ہے مولا کے صدقے میں، مگر میں ایسی بات نہیں پڑھوں گا آپ کو پریشان ہو کے جائیں گے۔ مولانا نے تو فتویٰ ہی دے دیا، اٹھا کے چھٹی کر دی ہماری، مگر واہر عظمت، واہر رحمت، کیا کہنا اس کے پیار کا، کیا کہنا اس کی قدرت کا۔ امامیہ ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، نماز قضا ہو گئی۔ میں نے خادم سے کہا کہ 12 بجے تک میرے لیے یہ سامان لے کے آنا، وہ وقت گزر گیا، نہیں لایا۔ ہم نے غروب آفتاب جب نماز ظہر نہیں پڑھی تو اللہ کی نافرمانی کر دی۔ جب نافرمانی خالق کی تو ہم بڑے گنہگار بنے، مگر اس نے کہا کہ نہیں، میری رحمت تو بہت لاج محدود ہے، میں تمہیں اب بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا نام رکھا گیا قضا، خاص زواد علی حمدہ۔ یہ کیا ہے قضا؟ توضیح المسائل میں ہے، جب نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، مرتد ہو گئے، مگر کیا کہنا اس کی رحمت کا کہ رحمت ابھی ہے۔ شیطان نہیں ہو، شیطان نے کہا نہیں کروں گا سجدہ، لڑتا رہا، مقابلہ کیا اس نے، نہیں کروں گا سجدہ۔ ارے مان لیتا، سجدہ کر لیتا، مگر اس نے ضد کی کہ نہیں کروں گا، اور اس نے توبہ نہیں کی۔ جو توبہ نہ کرے اور ضد کرے، اللہ سے مقابلہ کرے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ جو توبہ کرے اور نماز کو ریپیٹ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، اسے رحمت اور توبہ کہتے ہیں۔ اسے کہ توبہ کہتے ہیں۔ پوری آیت پڑھ جائیے، متواتر آیتیں ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لاماناتهم راعون، تمام آیتیں متواتر۔ اولئک هم الذین یرثون الفردوس۔ اب آئیے میدان میں۔ اولئک هم الذین یرثون الفردوس۔ توجہ دانشمند شیعان آل محمد، اولئک هم الذین یرثون الفردوس، یہی وہ ہیں کہ جو جنت فردوس کے وارث و مالک ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی جنت کا وارث و مالک نہیں ہے۔ اگر جنت کے وارث و مالک ہے تو 12 امام کے علاوہ کوئی جنت کا وارث و مالک نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اولئک هم الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی جنت کے مالک اور وارث ہیں۔ یہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جنت کا وارث کون ہوگا؟ کسے بنا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ حسن و حسین جوانہ جنت کے سردار ہیں۔
کون ہوا؟ اگر آدم بھی سردار ہوتے، کئی سردار نہیں ہوتے، سردار ایک ہی ہوتا ہے، یہ دو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ مستثنیٰ ہے۔ الحسن الحسین جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن تو جنت کے سردار ہیں۔ جنت کس کی ملکیت ہے؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث اسے کہتے ہیں کہ جو پورا پورا حق رکھتا ہو اور اس کی ملکیت ہو۔ ایک اسے کہتے ہیں جسے اختیار حاصل ہو کسی کی پراپرٹی پر، میں تمہیں دیے جا رہا ہوں، بیچو گے نہیں، فروخت نہیں کرو گے، یہ سب نہیں کرو گے، رہو، یعنی ملکیت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر میں اپنے گھر کا وارث ہوں۔ میرے باپ چلے گئے، باپ کے جانے کے بعد پراپرٹی کا وارث کون؟ بیٹا، بیٹی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں ہے۔ جو جتنا قریب ہے وہ وارث ہے، طبقہ اولیٰ میں۔ اللہ جنت کا وارث کسے بنا رہا ہے؟ اللہ جنت کا وارث کسے بنا رہا ہے؟ تو وارث نہ آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے، نہ نوح کو بنا رہا ہے، نہ ابراہیم کو بنا رہا ہے، نہ موسیٰ عیسیٰ کو بنا رہا ہے، نہ یوسف کو بنا رہا ہے، یا نہ یونس کو بنا رہا ہے۔ 1,23,999 انبیاء میں کسی کو جنت کا وارث نہیں بنا رہا۔ اگر جنت کا وارث بنا رہا ہے تو 12 اماموں کو بنا رہا ہے، اہل بیت کو بنا رہا ہے۔ اہل بیت جنت کے وارث، اہل بیت جنت اہل بیت کی۔ اگر ان سے محبت کرو گے تو ملے گی، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جنت روز محشر علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایت لکھی ہے، ایک کتاب کا حوالہ، محمد باقر مجلسی اصفہانی، بحار الانوار کی 16واں جلد، صفحہ 313، محقق طوسی نے لکھی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جناب آدم کی امت آئے گی، لوگ آئیں گے، بہت پریشان ہیں، کیا ہو، اللہ اکبر، بڑی پریشانی ہے، بڑی بڑی یہ ہے، وہ کہاں جائیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جناب نوح کی امت آئے گی، کیا کریں، کہاں جائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ جو جا رہا ہے، جو اولو العزم پیغمبر ہے، وہ مرسل آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج رہا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں ہمارے کوئی بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے عروض محشر بھی ان انبیاء کے بس کی بات نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، روایت بیان کر رہا ہوں، بڑے عالم ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا، کیا کلمہ پڑھا، بدتمیزیاں کرتے رہے، بد اخلاقیاں کرتے رہے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد، کلمہ کیا پڑھا؟ ایسا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ ہم نے تو تمہیں ویسے ہی نکال دیا، قوموا انی، یہاں سے نکل جاؤ، پھر کہا ہے کہ میرے پاس آئے ہو، درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ اب کیا کس لیے آئے ہو؟ تم نے مانی ہماری بات، تم نے ہماری بات پر عمل کیا، آئے ہو ہمارے پاس، جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ کہا علی کے پاس جاؤ۔ مجھے بھی یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا، اگر دیا تو میرے علی کو دیا اور میرے علی کے معصوم فرزندوں کو دیا۔ ان کے پاس جاؤ، ان سے سرٹیفکیٹ لے لو، جنت مل جائے گی۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ہیں جتنے آلے نبی کے شہداء صلہ محبت کا پا رہے ہیں جتنے آلے نبی کے شہداء صلہ محبت کا پا رہے ہیں، اور علی کھڑے بخشوا رہے ہیں، ٹکٹ سبھی کو دلا رہے ہیں۔ بروز محشر بڑی ہی بھگدڑ، کہاں کی جنت کہاں کی دوزخ، بروز محشر بڑی ہی بھگدڑ، کہاں کی جنت کہاں کی دوزخ۔ قسم خدا کی علی کے دشمن بلا ٹکٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ کہا کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت، دو چیزیں رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ دبئی جانا ہے، پاسپورٹ ہے،
چلے جائیں گے دبئی ویزا نہ ہو تو؟ ویزا ضروری ہے؟ بغیر ویزے کے کوئی چلا جائے گا؟ نہیں صاحب نہیں یار، یہ چلے جاؤ، پاسپورٹ تو ہے، ٹھیک ہے، پاسپورٹ نہیں ہے مگر ویزا، کہتے صاحب کیا فائدہ، یہ تو نوکری بیکار گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے اور ویزا بھی ہونا چاہیے، دو چیزیں ضروری ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاسپورٹ ہے، اہل بیت ویزا ہے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم، دونوں ضروری ہیں۔ آج انگریزوں سے کہہ دیجئے کہ ایک بات پہ اگر چلا جائے تو جا کے دکھا دے، ہر پورے دنیا میں کہنے والا یہ کہے گا کہ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ تم قرآن کو مان رہے ہو، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، جب تک کہ ویزا آل محمد کی ولایت کا پاسپورٹ پہ نہ لگا ہوا ہو۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ نہیں جا سکتے، خوب کہتے رہو، ہر چیز پہ ایمان ہے۔ اما یتساءلون، اس دن پڑھ رہا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سے، الذین هم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں اختلاف کریں گے۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا، توحید میں اختلاف نہیں کریں گے، رسالت میں اختلاف نہیں کریں گے، قیامت میں اختلاف نہیں کریں گے، معاد میں اختلاف نہیں کریں گے، مگر ایک چیز میں اختلاف کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ بھیا جنت مانی تم نے؟ کہا ہاں مانی۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہ نہیں دیکھا۔ کیا قل صراط مانا؟ کہ ہاں مانا۔ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہ نہیں دیکھ کے آئے۔ کہ کیوں، کیسے، کس قرآن سے، کس سے ثابت ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایسے متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جنت غیب، دوزخ غیب، فی الصراط غیب، سوالہ منکرین و نکیرین فی القبر حق غیب، تمام چیزیں غیب، جہنم غیب، سب کچھ غیب۔ اللہ دیکھا نہیں مگر غیب، رسول کو دیکھا نہیں مگر غیب، پیغمبروں کو دیکھا نہیں مگر غیب۔ میں اتنے غیبوں کو مان لیا ہوا، ایک غیب کو بھی مان لیتے تو بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ مگر تمہاری بدنصیبی ہے کہ ایک کو نہیں مانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم، آج ہی کا مہینہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو کامل کر دیا۔ ایک ایسے دین کامل ہوا، نماز سے کامل نہ ہوا، روزے سے کامل نہ ہوا، حج سے کامل نہ ہوا، زکوٰۃ سے کامل نہ ہوا، پیغمبروں سے کامل نہ ہوا، نبیوں کے ماننے سے کامل نہ ہوا، پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھنے سے کامل نہ ہوا۔ کاہے سے دین کامل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ یہی تو ہے آج کا مہینہ کہ آج میں نے دین کو تمہارے کامل کر دیا۔ عزیزان، ایک مومن کی، ایک شخصیت کی ایصال ثواب کی فضیلت ہے کہ جس میں فضائل، اور یہ پہلے صفحے پر مقدس اربیلی نے لکھا ہے، میرے پاس رکھی ہے، بڑے پائے کے عالم بے نظیر جیسے امام زمانہ علیہ السلام تک ملے ہیں، اس مرتبے کے انسان ہیں کہ جب مولا کے کوئی ذاکر واعظ فضائل بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ مومن ایک مولا کی اور ان کے آل اطہر کی ایک فضیلت لکھتا ہے، اللہ اس ایک فضیلت کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھتا ہے، اور 10,000 اس کے گناہ مٹاتا ہے، 10,000 درجے اس کے بلند کرتا ہے، اس کے والدین کو معاف کرتا ہے، اس کے باپ کو معاف کرتا ہے، خود اس کے بخشش کی ضمانت لیتا ہے۔ آل محمد کا ذکر یہ ہے کہ جو مغفرت کی ضمانت ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ بہت دیر ہو گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایسے مومنین کامیاب ہیں جو نماز میں ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تمام صفات ہیں، تمام صفات، مانو یا نہ مانو، کس کو کہہ لو تم، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں،
زکوٰۃ کیسے ادا کر رہے ہیں آپ؟ بھئی میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو کیسے ادا کروں گا؟ نماز کے بعد؟ لیکن نماز پڑھ رہا ہوں اور سائل آ جائے اور پھر جا کر کے خانے خدا میں کہے، آواز بلند کرے کہ پروردگار تیری دروازے سے واپس جا رہا ہوں، تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور واپس چلا گیا. یہ کون سی زکوٰۃ ہے عزیزو؟ یہ وہی زکوٰۃ ہے. اور آئے ولایت آ گئی. مولا کائنات امیر المومنین عزیزان گرامی، ان کے فضائل، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی نمازیں، ان کے روزے کسی نے رکھے ایسے؟ نہ کسی نے نمازیں ایسی پڑھی؟ کسی نے ایسے روزے رکھے؟ مجھے بتا دی کوئی. 3 روزے رکھے، کیسے رکھے؟ پانی پر. کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ عمل کرتے جا رہے ہیں، قرآن بنتا جا رہا ہے. عزیزو سمجھو آل محمد کا رتبہ کسی نبی کے لیے نہیں. بہت آئے تھے فضائل میں، اللہ نے بڑی مدح کی ہے انبیاء کی، مگر ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء عمل کرتے گئے ہوں اور قرآن بنتا گیا ہو. مگر واحد عظمت آل محمد یہ عمل کرتے جاتے تھے، آیتیں بنتی جاتی تھیں، آیتیں بارگاہ الہی سے اترتی جاتی. ہم غلو نہیں کرتے، ہم جو حد ہے وہاں تک سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہ سمجھتے ہیں نہ اس سے. ہم خدا معاذ اللہ نہیں سمجھتے، ہم حد میں رکھتے ہیں. عزیزو کیا فضائل ہیں عالم، کیا مصائب ہیں عالم. اور 2 ہی بات ہے ایمان کی. وہ کیا بات سمجھ گئے آپ کہ جب آل محمد کے فضائل کا ذکر ہو تو مومن خوش ہونے لگے، مسکرانے لگے، ہاتھ اٹھنے لگے. لیکن جب ان کا مصائب کا ذکر ہو تو دل تڑپ جائے، دل بے چین ہو جائے. یہ علامت ایمان ہے. کون نہیں رویا غم حسین میں؟ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کون نہیں رویا؟ رسول اللہ تو روئے، انبیاء روئے، پیغمبر روئے غم حسین میں. جناب آدم سلام اللہ علیہ رسول اللہ کا نام دیکھا، پوچھا یہ کس کا نام ہے؟ یا اللہ یہ آخری پیغمبر کا نام ہے، یہ کس کا نام ہے؟ کہا یہ ان کے وسیع کا نام ہے علی مرتضیٰ کا. کہا یہ کس کا نام ہے؟ کہا فاطمہ کا، ان کی بیٹی کا، معصومہ، فخر مریم و حوا سارا. کہنے لے یہ کس کا نام ہے؟ یہ ان کے چھوٹے فرزند حسن، ان کا نام ہے، نواسے. کہنے یہ کس کا نام؟ امام حسین علیہ السلام کا نام دیکھا، دل تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بار الہ جب حسین کا نام دیا ہے میرا دل بے چین ہو گیا. ہائے ہائے، آج تم کہہ رہے ہو کہ غم حسین کیا ہے؟ رسول نہیں، انبیاء روئے. جناب اسماعیل بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر، ضعیف باتیں نہیں ہیں، بڑی بڑی معتبر باتیں. بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا ڈال رہے ہیں. یوم عاشور، آج تم کہتے ہو خوشی کا دن. ارے یہ محرم کو شروع کرتے ہیں خوشی سے. ارے تم نہیں سمجھتے کہ محرم کو خوشی سے شروع کرتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو غم حسین؟ لیکن 10 محرم کو جب جناب اسماعیل نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہا، خدا گواہ ہے صبح سے شام تک کسی بکری نے جانور میں پانی نہیں پیا. اللہ کی بارگاہ، اے میرے مالک کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آج میں بڑی فکر ہے، میرے جانوروں نے بکریوں نے پانی نہیں پیا.
کہا اے اسماعیل تمہیں خبر نہیں آج محرم کا 10 محرم کا عاشور کا دن کہلاتا ہے؟ اے اسماعیل، ارے رسول کا چھوٹا نواسا کربلا کا میں جلتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اے اسماعیل، وہ اکیلا شہید نہیں ہوگا، ارے اس کے ساتھ، اس کے جانثار اس کا پورا کنبہ کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ عزادارو، یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر ہے، یہ جانور ہے، انہیں احساس ہے عزادارو۔ عزاداران امام، ان جانوروں کا احساس ہے۔ یہ غم حسین میں پانی نہیں پی رہے، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت زمانے کی بات ہے۔ عزاداران امام، حسین کے لیے رونے کے لیے کیا ہے عزادارو؟ کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کے اوپر مصیبتیں آئیں، شہید ہوئے، مگر حسین کا مرتبہ کس لیے بلند ہوا؟ کس لیے بلند ہوا؟ عبداللہ ابن سنان ملنے گئے ہیں صادق آل محمد سے، جب محرم کا مہینہ ہے، کہنے اے عبداللہ ابن سنان تمہیں معلوم ہے محرم کا مہینہ؟ کہ ہاں مولا مجھے معلوم ہے محرم کا مہینہ ہے، ایام اعضاء ہے۔ کہ مولا آپ تو اتنے بے قرار ہیں، اتنے مضطرب ہیں، اتنے بے چین ہیں، مولا ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہے، ہمارے لیے بھی کوئی راستہ ہے بخشش کا، ہم تو خاطی و گنہگار ہیں۔ کہ عبداللہ، جو مومن میرے جد مظلوم کے غم میں گریہ کرے گا، اللہ اسے میری عبادت کا اور ریاضت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ غم حسین ہے عزادارو۔ آئے مولا کے عزادار، کیسی سخت پیاس تھی۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا، آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، بڑی عزت سے شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی کے زمانے دور میں شہید ہوئے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ لاشیں آ رہی ہیں، لاشیں اٹھا کے لائے جا رہے ہیں، سب انتظام ہو رہا ہے، مرہم پٹی بھی ہو رہی ہے، لاشیں اٹھ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، شان سے اٹھ رہے ہیں، نماز جنازہ ہو رہی ہے، نماز میت ہو رہی ہے، عزت و احترام سے جنازے کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ مگر عزادارو، ایسا تو نہیں ہے کہ جو شہید ہوئے ہوں ان کی لاشیں صحرائے کربلا میں جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑی ہوئی ہو۔ یہ کربلا کے شہیدوں کی شان ہے کہ جن کی لاشیں صحرائے کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام، یہ غم حسین، ارے امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، آخری رخصت کے لیے آئے اور آپ اپنے بیمار فرزند کی خدمت پہ آئے ہیں، امام نے بیدار کیا، جناب زینب سے فرمایا بہن ذرا میرے فرزند کو متوجہ کر دو۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد تمہارے بابا آئے ہیں۔ ارے یہ دوسری رخصت تھی، امام تشریف لائے، امام نے گفتگو کرنا شروع کی۔ اے بیٹا سید سجاد، اب جو باپ کی حالت دیکھی، بابا یہ کیا عالم ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا اینا امی ابو الفضل عباس، اے بابا میرے چچا ابو الفضل عباس کہاں ہیں؟ کہا قد قتلا۔ جو امام سوال کرتے جا رہے ہیں، میرا مولا جواب دیتا جا رہا ہے، ایک ایک بات کا سوال ہو رہا ہے، امام جواب دے رہے ہیں، اینا اخا قاسم، میرے بھائی قاسم کہاں ہیں؟ میرے بھائی اونو محمد کہاں ہیں؟ ارے میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرے بھائی علی کے پاس۔ میرا مولا ایک ایک کا جواب دیتا جا رہا ہے۔ مولا نے کہا بیٹا اب بالکل وقت نہیں رہا، شام ہو رہی ہے، بیٹا مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس میں اور تم رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ مولا نے فرمایا ارے پھوپھی اماں، ارے میرا آسرا اٹھا کر کے لا دیجئے، ارے میں اپنے بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اے مولا فرماتے اے بیٹا سید سجاد، ارے تمہارا امتحان بڑا سخت ہے۔ اے بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی،
گلے میں توق ہوگا، کوفہ و شام کا بازار ہوگا، مائیں بہنیں رسن بستہ ہوں گی، بیٹا اب اہل بیت کو تمہارے سپرد کر دیا، مگر ازاداروں کیا کہا، اے میرے بیٹے، اے سید سجا، جب قید سے چھٹ کر کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا کہ شرط محبت یہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ارے کیا تھا، جب پانی سامنے آتا تھا تو تڑپ جاتے تھے، ارے واللہ وہ دیلا بھی اتشانا، واللہ میرا باپ پیاسا شہید ہو گیا۔